اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن ڈے 73 میں استقبال کرتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم لوگ آج سورہ عنکبوت پڑھنے والے ہیں، پر اس سے پہلے چلیے کافی دنوں کے بعد سے ملاقات ہوئی، تھوڑی سی بات ہو جائے کہ کیسے ہیں آپ لوگ، سب خیریت سے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے ذی الحج کی عبادت اور آپ کی جو ہے عید بہت ہی اچھے سے گزری ہوں گی الحمدللہ۔ کافی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم جو مقصد ہے عید کا اس کو اچیو کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عید کو خوشیوں کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عید بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اس کو ہم نے کافی انجوائے بھی کیا، اور کافی گیپ کے بعد، کافی دنوں کے بعد ہم پھر سے الحمدللہ قرآن کے ذریعے سے ہم آپس میں پھر سے جڑ گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو چلیے بتائیے کہ کیسے گزری آپ لوگوں کی چھٹیاں، کیا کرے آپ لوگ چھٹیوں میں؟ انجوائے کرے، ریسٹ کرے، کام کرے، اپنے جتنے بھی جو ہے پینڈنگ ورکس تھے اس کو نپٹائے، کیا کیا ہوا، یا پھر ماشاءاللہ سے کس نے اپنے پینڈنگ لیسنس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی، رائٹ، کام کے گھر کے کاموں میں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بارک اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز جو میں بھی، خیر آپ لوگ بھی جو ہے چھٹیوں میں وقت جو بھی گزارے، تو ہم لوگ ہر کوئی ایک الگ الگ، سب کو جو ہے ہو سکتا ہے ریئلائزیشنز ہوئے، کچھ چیزیں ہم لوگ نوٹ کرے، کچھ ڈفرینسز ہم لوگوں نے فیل کیا۔ جیسا کلاس کی ایک روٹین تھی الحمدللہ مسلسل ہم لوگوں کی جو ہے اچھے سے کافی فل فلیج جو ہے چل رہا تھا، تو اس کے بعد پھر ایک دم سے بیچ میں جو ہے بڑا سا گیپ آ گیا، رائٹ۔ تو سب لوگ محسوس کرے ہوں گے، کچھ نہ کچھ فرق جو ہے محسوس ہوا ہوگا، مس کرے ڈیفینیٹلی کلاسز کو ہم لوگ مس کرے، ایک بے چینی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو میں نے بھی محسوس کیا وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے شروع میں تو ایسا تھا نا کہ پہلے تو عید کی مصروفیت تھی، عید کی مصروفیت سے تھوڑا سا جب ہم باہر نکلے، رائٹ، تو پھر ہم کو جو ہے وہاں پر جب بے چینی، ایک خلا سا، ایک جو ہے گیپ سا، ایک ایمٹینس جو ہے ہم کو فیل ہو رہا تھا، رائٹ۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی غذا رکھی ہے، کھانا پینا، اور پھر ہم لوگ کھاتے پیتے ہیں، بھوک محسوس کرتے ہیں، ٹائم ہوتے ساتھ ہی جو ہے محسوس ہو جاتا کہ بھئی ہاں اب ہمارا کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن جو ہے یہ روح کی غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ہے کہ شروع میں جب عید کے 2-3-4 دن ہوئے تو پھر اس کے بعد ایک عجیب سی جو ہے کمی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر بے چینی محسوس ہو رہی تھی، بغیر وجہ سے رونا آ رہا تھا، کچھ مسنگ ہے جیسا جو ہے محسوس ہو رہا تھا، اور پھر سیڈ فیل ہو رہا تھا، ایک دل میں جو ہے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ غم جو ہے ماحول میں جو ہے چھایا ہوا ہے۔ تو وہ اگر ہم غور کریں گے تو وہ ایکچولی ہماری جو ہے روح کی بھوک تھی، جو ہم قرآن کو مس کرتے ہوئے جو ہے محسوس ہم اپنے اندر کر رہے تھے۔ اور پھر اور ایک چیز بھی جو میں محسوس کری وہ یہ تھا کہ کس طریقے سے دیکھیے کہ جیسا ایک کمی محسوس ہوئی، پھر آپ آہستہ آہستہ سے جو ہے اپنی یہ دوسری بغیر قرآن کے کلاس والی روٹین میں جو ہے ہم سیٹ ہونا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دن رات ہمارا ویسے ہی گزر رہا تھا، ہمارا جو ہے سیم اسی طریقے سے بزی اسکیجول جو ہے ہمارا جا رہا تھا، ہمارے کو ویسے ہی جو ہے فرصت بھی نہیں مل رہی تھی، وقت بھی نہیں تھا، وقت کی برابر جو ہے ویسی کمی جو ہے ہم محسوس کر رہے تھے جیسا ہم کلاسز کے دنوں میں محسوس کرتے، رائٹ۔ کہ یعنی کہ کلاسز ہونے جس دن کلاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس دن کلاس نہیں ہوتی، اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں
کوئی ہمارے کو بہت زیادہ جو ہے وقت مل گیا جیسا نہیں رہتا، بلکہ سیم ہمارا ویسی بزی اسکیجول جو ہے، کام کاج جو ہے گھر کے جو ہے چلتے رہتے. تو اس میں یہ ہے کہ دن اور رات مسلسل جو ہے چلے جا رہے، اور ہماری زندگی میں سے، ہماری عمر میں سے جو ہے دن اور رات ختم ہوتے جا رہے، اور ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے. چاہے قرآن ہماری زندگی میں رہو یا نہیں رہو، زندگی تو رکنے والی نہیں ہے. قرآن نہیں ہے تو زندگی رکی ہوئی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے بغیر بھی زندگی چلتے جا رہی، وقت ختم ہوتے جا رہا، دن ختم ہوتے جا رہے. ہم جو ہے ایک ایک دن ہماری زندگی سے جو ہے ختم ہوتے جا رہا، اور قرآن کے ساتھ بھی ختم ہو رہا. پر ہاں ڈفرینس جو ہے بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کے ساتھ اپنے یہ دن اور رات کو مکمل کریں گے تو ہمارا آخرت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اور قرآن کے بغیر اگر ہم دن اور رات مکمل کریں گے تو وہ بھی دن اور رات ختم ہوں گے، وہ بھی زندگی گزر رہی ہماری، دن ویسی چاہ رہا، رات ویسی آ رہی، پر کیا ہے آخرت کا ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا. جو کلاسز کے دوران ہم یہ جو 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، تو اس کا جو اجر ہم کو مل رہا وہ اس کا ہم کو اندازہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے کہ جو دن ہمارے کلاسز کے ساتھ تھے اور جو دن ہمارے کلاسز کے بغیر تھے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کروڑوں کا ہمارے نیکیوں کا جو ہے لاس ہوا ہے، تو وہاں پر ہم سوچیں گے کہ یا اللہ یہ دن ہمارے بغیر قرآن کے کیوں گزرے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے ہو سکتا کہ ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ کلاس نہیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر رہے تھے، قرآن کو جو ہے یعنی کہ سیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، یا کچھ بھی اس طریقے سے. پر یہاں پر الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا اس میں جو ہے میرے کو احساس ہوا، اور میں اللہ کا شکر ادا کری کہ کم سے کم یہ کلاس کے ذریعے سے، کیونکہ ہم لوگ نا اتنے شریف بچے نہیں ہیں، کم سے کم ایٹ لیسٹ میں اپنی اگر پرسنل بات کروں تو ہم اتنے شریف بچے نہیں ہیں کہ بغیر کلاس کے جو ہے ہم اتنا وقت قرآن کو دیں. ٹھیک ہے، جتنا ہم کلاسز کے لیے جب ہم دیتے ہیں تو اس کی پریپریشن میں، جیسا میرا اگر میں دیکھوں تو پریپریشن میں جو وقت ہمارا لگتا ہے، اور آپ کا ہو سکتا کہ بھائی کلاس کے بعد جو ہے کوئز کی تیاری میں جو آپ لوگوں کا وقت لگتا ہے، ایک ہمارا جو فلیش کوئز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ویکلی جو ہے کوئز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم جو یہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ اپنے نوٹس جو ہے چیک کرتے ہیں. تو اس میں جو ہم اپنا وقت لگاتے ہیں وہ بغیر کلاس کے جو ہے ہم اتنے شریف نہیں ہیں کہ بیٹھ کر قرآن کو لیں اور جو ہے اس کو جو ہے قرآن کو جو ایکچولی اس کا ڈیو رائٹس ہے وہ ہم اس کو دیں. تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے مطلب یہ کلاسز جو اتنے دنوں سے چل رہے الحمدللہ، اس کے بعد یہ جو بیچ میں گیپ آیا، یہ چیز ہم کو پرسنلی ایٹ لیسٹ مائی سیلف میرے کو ریئلائز یہ کرائی کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلاسز کے ذریعے سے ہم کو قرآن کے لیے جوڑے رکھے، قرآن کے لیے چنے، اور پھر ہم جو ہے آہستہ آہستہ تھوڑی ایٹ لیسٹ سم جو ایفرٹس جو ہم لگا رہے قرآن کی آخرت کے لیے، اپنی جنت کے لیے، اور پھر جو مقصد کے لیے ہم دنیا میں بنائے گئے ہیں الحمدللہ، کہ دنیا میں جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ جو بھیجے ہوئے ہیں، خیر امت کی جو ذمہ داری کے ساتھ بھیجے ہوئے ہیں، قرآن کا جو نظام جو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں بھیجے ہوئے ہیں، وہ مقصد کا جو ہے کچھ حصہ الحمدللہ یہ کلاسز کے ذریعے سے ہمارا ادا ہو رہا. ویسے تو کرنے کے بہت سارے اور بھی کام ہیں، پر ایٹ لیسٹ یہ کلاسز کے ذریعے سے کافی جو ہے الحمدللہ ہم جو ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے میں، اور کچھ نہ کچھ اپنی آخرت کو بنانے میں، جنت کو حاصل کرنے میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں ہم کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے وقت اس کے اندر صرف کر رہے. اور اس کا جو ہے یہ بہت بڑا احسان الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جیسا جو ہے اگر آپ لوگ وہ جو شعر ابھی میں بھیجی تھی آپ لوگوں کو کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، یعنی کہ نور جو توحید ہے، یا پھر یہ جو قرآن کا یہ جو کام ہے اتنا بڑا کام ہے، اور اس کا کام جو ہے بہت زیادہ ابھی کمپلیشن کے لیے، کمپلیٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ جو ہے باقی ہے، جس میں ہمارے کو مسلسل کوشش کرتے رہنے کا ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم جو ہے وہ جذبے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دل سے الحمدللہ کہیں، ظاہری طور پہ نہیں بلکہ دل سے جو ہے الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن سے جوڑے رکھا، اور پھر ہم واپس سے اب پھر سے قرآن کے لیے جڑ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو چلیے پھر ہم جہاں پر رکے تھے، کہاں تھا ہمارا جو ہے جو پریویس سورہ چل رہا تھا سورہ القصص، بہت ہی خوبصورت سورہ تھا. جیسا ہم دیکھیں کہ پورا موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے واقعات پر مشتمل تھا.
انشاءاللہ اس کی جو ہے سمری آپ لوگوں کو میں PDF فائل کے ذریعے سے انشاءاللہ میں بھیجوں گی، ایک بار اس کی بھی آپ لوگ ریویژن کر لیں. اور پھر ہم لوگ جو ہے سورہ قصص میں آپ لوگوں کو بتائی تھی رائٹ کہ جو ہے یہ سب لمبے جو صورتیں ہیں اس کا یہ لاسٹ سورہ ہے. اب اس کے بعد کی جو صورتیں آئیں گی وہ بنسبت اب تک کے جتنے صورتیں چلی اس سے بنسبت چھوٹی چھوٹی جو ہے صورتیں رہیں گی. تو یہ جو سورہ عنکبوت جو آج ہم سورہ جو پڑھنے والے ہیں وہ 69 آیتوں پر مشتمل ہے اور 7 اس کے رکوعات ہے. ٹھیک ہے، 7 رکوع ہے اور 69 اس کے آیتیں ہیں. اور یہ جو ہے مکی سورہ ہے اور مکی دور کا بھی کون سا ہے؟ مکی دور کے جو ہے 3rd دور کا سورہ ہے، یعنی کہ 5 نبوی سے 10 نبوی کے درمیان کی جو ہے یہ صورت ہے. اور اس کے یہ جو ہے اس کا اگر ہم مضمون پر غور کریں گے، اس کے آیتوں پر اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس زمانے کی صورت ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے ظلم کی جو ہے شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. انتہائی ظلم جو ہے صحابہ اکرام پر ہو رہا تھا. جیسا کہ بھائی جیسا آپ کو معلوم ہے کہ مکی جو دور ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے سال پر مشتمل ہے؟ 13 ایئرس پر مشتمل ہے رائٹ. تو 1st to 3rd جو نبوی ہے، شروع کے جو 3 سال ہے وہ اس میں خفیہ دعوت چلی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 to 1 دعوت دے رہے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈیویجول سے جو ہے دعوت پھیلتے جا رہی تھی. پھر اس کے بعد جب آہستہ آہستہ شروع میں تو کفار مکہ اس کو لائٹ لیے، یہ یعنی کہ توحید کی جو دعوت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کی طرف دین کی طرف جو دعوت دے رہے تھے انہوں اس کو جو ہے اتنا زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں سمجھے. ہاں چلو نوجوان جو ہے کچھ ایک نئی جو ہے مطلب مشن کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں، 2-4 دن کے بعد جو ہے ان کا یہ جوش جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا. تو یہ ان لوگوں کا سوچ تھا، ان لوگوں کی سوچ تھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب وہ لوگ دیکھے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز جو ہے جڑ پکڑ رہی تو پھر اس کے بعد یہ کوشش کرے کہ انہوں پہلے کہ اس کا مذاق اڑائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے 4 نبوی 5 نبوی کے جو ہے شروع کے دوران یہ چلا کہ وہ لوگ جو ہے مذاق اڑاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو صحابہ اکرام جو اسلام لے کے آتے تھے تو ان کا جو ہے مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیر وہ کرتے تھے تاکہ نا کیا ہے کہ ول کو کل کر دو. یعنی کہ ایک انسان جو ہے ایک جذبے کے ساتھ اٹھا ہوا ہے، جب اس کا جو ہے سب لوگ مذاق اڑائیں گے تو پھر کیا ہے اس کا وہ جو جذبہ ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک دم سے کمزور پڑ جاتا. تو وہ اپنا کام کو جو ہے چھوڑ دیتا یا پھر کام میں جو ہے وہ جوش باقی نہیں رہتا. اب جیسا ہم بھی اگر محسوس کریں گے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے اس میں اگر ہمارے جو ہے لوگ مذاق اڑائے تو پھر ہم وہ سیم اسپرٹ کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے رائٹ. تو پھر یہ جو ہے وہ لوگ پہلے اس طریقے سے کوشش کریں. پھر اس کے بعد جب وہ لوگ دیکھے کہ یہ چیز بہت زیادہ جو ہے سیریس ہو جا رہی ہے اور تمام جو ہے ہر ایک کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی، ہر ایک کے قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی، ہر ایک رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی یا پھر غلام طبقے میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے ایمان لے کر آ رہا اور اپنے جو ہے معبود جو باطل معبود کی جو وہ لوگ عبادت کرتے تھے وہ تمام طریقوں کو چھوڑ دے رہا، حق کے لیے جو ہے کھڑا ہو جا رہا، ظلم اور زیادتی کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہو جا رہا. اور پھر جو ہے یعنی کہ یتیموں پر ظلم ہو رہا، عورتوں پر ظلم ہو رہا، غلاموں پر جو ظلم ہو رہا، جو بھی زیادتی یا ناانصافی جو معاشرے میں ہو رہی اس کے خلاف حق کے لیے جو ہے آواز اٹھانے والا ہو رہا. تو جب وہ لوگ دیکھے کہ یہ پوری جو ہے تبدیلی یعنی کہ ایک ریولیوشن جو ہے کریٹ ہو رہا تو پھر وہ لوگ اس کو سیریس لینا شروع کرے کفار مکہ. اور پھر اس کے اندر کیا کرے کہ یہ جب دیکھے کہ ہر ایک خاندان میں سے، ہر ایک فیملی میں سے جو ہے باپ جو ہے ایمان لے کر آیا یا بیٹا ایمان لے کر آیا یا پھر کوئی جو ہے گھر کی عورتیں ایمان لے کر آئی، تو اب وہ لوگ جو ہے اس کو سیریس لیے اور پھر اب یہ کرے کہ ان کو پہلے تو روکے دھمکائے سمجھائے اور بولے کہ دیکھو یہ طور اور طریقہ چھوڑ دو، یہ ہمارے جو ہے باپ دادا کے طریقے کے خلاف جو ہے یہ طریقے ہیں، اس کو تم چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو پہلے وارننگز آئے، اس کے بعد جو ہے جا کر ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کرے، ابو طالب کے ذریعے سے جو ہے آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے. جب دیکھے کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں جمے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور مسلسل یہ دعوت جو ہے پھیلتے جا رہی اور اس کو جو ہے نوجوان قبول کرتے جا رہے، تو پھر وہ لوگ جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے، دار الندوہ میں جمع ہو کر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہر کوئی اپنے
اپنے خاندان کا، اپنے اپنے قبیلے کا ذمہ دار ہے، اپنی اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے. ہر کوئی جس کے اوپر اس کا زور چلتا ہے ان کو روکنے کی کوشش کریں. تو اب جب یہ جو ہے ڈیسائیڈ ہوا تو اس کا اتنا خطرناک جو ہے رزلٹ آیا، اتنے خطرناک اس کے کانسیکوینسز ہوئے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں اپنے لوگوں کو روکنے لگا، قید کرنے لگا، کال کوٹریوں میں جو ہے بند کرنے لگا، بھوکے پیاسے رکھنے لگا، اور پھر جو ہے ان کو ستایا گیا، مارا گیا. اور حد یہ ہوئی کہ جب اس کے باوجود بھی جب وہ دیکھے کہ ستا رہے اور مار رہے، اس کے باوجود بھی اسلام کو چھوڑنے تیار نہیں ہے، تو ان کو اور زیادہ غصہ آنا شروع ہوا کہ ہم اتنا بولنے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد، اتنا مارنے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان سے نہیں ہٹ رہے. تو پھر انہوں اور اس کو جو ہے وہ شدت کو اور بڑھاتے گئے، ٹارچر کو اور بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ جو ہے یعنی کہ سیرت کی جو کتابوں میں جو اوراق پر، جو پیجز پہ وہ ظلم کی داستانیں جو لکھی گئی، بلال رضی اللہ عنہ پہ جو ظلم کیا گیا، اور پھر جو ہے اہل جو ہے یاسر پر جو ظلم کیا گیا، تو اس کی جو مثال ہم جو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ظلم اور شدت اپنی ایک جگہ، اور اس کے اوپر جو ہے ان لوگوں کی استقامت اور صبر اور قربانی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور آخرت کا یقین، یہ اور پھر اللہ سے جو محبت، وہ ایک جگہ جو مثالیں قائم ہوئی، وہ مثال جو ہے پھر آج تک جو ہے تاریخ پھر اس کو دوہرا نہیں سکی. تو وہ جو ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے، جو امیہ بن خلف تھا، جو ان کا جو یعنی کہ غلام تھے، انہوں امیہ بن خلف کے غلام تھے، تو کس طریقے سے دھوپ میں گرم ریتی پر جو ہے ان کو لٹایا جاتا، اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے جو ہے پتھر ان کے اوپر رکھے جاتے، اس کے اوپر جو ہے کھڑے ہو جاتے، اور پھر ان کو جو ہے یعنی کہ جیسا جانوروں کو جو ہے گھسیٹا جاتا ہے، یعنی کہ ہم شاید جانور کے ساتھ بھی ویسے معاملہ نہیں کرتے، یا پھر مرے ہوئے جانور کے ساتھ بھی جو ہے ویسا معاملہ ہم کرنا یا دیکھنا نہیں پسند کرتے، تو وہ جو ہے ایک انسان کو بغیر کپڑوں کے جو ہے پتھریلی زمین پر لٹا کر، رسی سے جو ہے ہاتھ پیر باندھ کر، یا پھر جو ہے گلے میں رسی باندھ کر ان کو جو ہے گھسیٹا جاتا، پوری جو ہے مکے کی گلیوں میں جو ہے ان کو گھسیٹا جاتا، تو پورا جسم جو ہے خونہ خون ہو جاتا. اور پھر اسی طریقے سے عمار رضی اللہ عنہ، یاسر اور بی بی سمیہ جو یعنی کہ جو اہل یاسر جس کو بولیں گے ہم، یعنی کہ یاسر جو صحابی تھے، تو انہوں اور ان کی بیوی جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کا جو بیٹا تھا عمار، یہ تینوں کو بھی جو ہے اتنا زیادہ جو ہے ابو جہل ستاتا تھا اور ٹارچر کرتا تھا کہ یہاں تک کہ ستا کر جو ہے بی بی سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے، اور پھر یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا. بی بی سمیہ جو سب سے پہلے جو ہے عورتوں میں شہیدہ ہے اپنے اسلام کی، تو ان کو، اور پھر جو ہے عمار رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی اتنا ظلم کیا گیا کہ جو ہے لوہے کو گرم کیا جاتا، اور اس سے جو ہے ان کے جسم میں وہ لوہے کو، گرم لوہوں کو جو ہے چبایا جاتا، وہ سلاخوں کو جو ہے ان کے جسم میں چبایا جاتا، اور کہا جاتا کہ جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو یا اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کہو، تم کو جو ہے ہم ایسے ہی ستائیں گے، اور جس طریقے سے تمہارے سامنے تمہارے باپ نے دم توڑا، تمہاری ماں نے جس طریقے سے جو ہے دم توڑا، اب ہم تم کو بھی جو ہے ویسے ہی ختم کر دیں گے. اب سوچ کے دیکھیے کہ ایک جگہ عمار رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے سامنے ان کے ابو کو اتنا ٹارچر کیا گیا، ان کے ماں یعنی کہ عورت ہونے کے باوجود بھی ان کو اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ستایا گیا کہ وہ لوگ اپنی جو ہے یعنی کہ جان ہی جو ہے دے دی اللہ کی راہ میں. تو ایک تو وہ ایموشنل ان کے اوپر جو ہے اتنا زیادہ ٹارچر تھا، اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہے تمام اسلام کے اوپر جو ہے ثابت قدم ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جو ہے یہ جو ہے یعنی کہ واقعہ ان کا بھی آتا ہے کہ کفار مکہ جو یعنی کہ جو اسلام قبول نہیں کرے تھے اور روک رہے تھے، شرک کرنے والے جو تھے، تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھی اتنا زیادہ ستایا گیا، اتنا زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا کہ ان کو رات کے ٹائم پہ جو ہے ان کے جس طریقے سے ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، دور خلافت میں، جب
یعنی کہ اسلام کو کافی جو ہے رتبہ ملا اور کافی جو ہے سکسس ملی، اور اس کے بعد جو ہے ایک اسلام کا جو ہے ہر جگہ پاور ہو گیا، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تو کافی جو ہے اسلام کو تقویت ملی. تو وہ زمانے میں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ کی نظر خباب رضی اللہ عنہ کے جو ہے پیٹھ پر پڑتی ہے. تو انہوں دیکھتے ہیں کہ پیٹھ کا جو گوشت ہے، یعنی کہ پیٹھ کا جو سکن ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے شرنک ہو کے گلاوا جو ہے ان کا پورا سکن ہے. تو انہوں پوچھتے ہیں کہ اے خباب، یہ تمہاری پیٹھ ایسی کیکو ہو گئی ہوئی ہے، اس کا کیا ہوا؟ تو خباب رضی اللہ عنہ جو ہے سناتے ہیں کہ اے عمر، جب رات ہوتی تھی تو سب کے لیے جو ہے رات میں سونے کے لیے بستر بچھتا تھا، تو میرے لیے بھی جو ہے بستر بچھتا تھا، پر وہ جو ہے آگ کے انگاروں کا ہوتا تھا. یعنی کہ آگ جو ہے دہکائی جاتی تھی، شعلے لگائے جاتے تھے، آگ لگائی جاتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو لٹایا جاتا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے ٹھہر جاتے تھے تاکہ انہوں ہلنا نہیں اپنی جگہ سے. یعنی کہ انہوں جو ہے کروٹ بدل کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکنا، ہل نہیں سکنا بول کے جو ہے ان کے سینے کے اوپر جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، اور اس طریقے سے ان کو جو ہے ستایا جاتا تھا. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ وہ جو آگ میں، یعنی کہ آگ ان کے پورے جسم کو، ان کی کھال کو جلا دیتی تھی، اور اس کے بعد وہ کھال کے اندر سے جو خون اور پس جو نکلتا تھا اس سے وہ آگ بجھتی تھی. یعنی کہ 1 منٹ 2 منٹ کا پروسیس نہیں، پوری رات ان کو اس طریقے سے جو ہے ٹارچر کیا جاتا تھا. تو یہاں پر خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے جو ہے یہ روایت ہے، یعنی کہ بخاری جو ہے بخاری، ابو داؤد، نسائی سے جو ہے یہ نقل کیا جاتا ہے ان کا واقعہ کہ جب جو ہے آپ کو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو اتنا ستایا گیا. دیکھیے یہ صحابہ اکرام بھی جو ہے کیا ہے کہ انسان تھے نا، کوئی جو ہے نورانی مخلوق یا کوئی ایسی مخلوق نہیں تھی جس کے اندر جو ہے فیلنگز نہیں ہے، درد نہیں ہے، ان کو جو ہے کچھ بھی جو ہے نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں تھے، انسان تھے وہ لوگ بھی. تو جب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو اس طریقے سے ٹارچر کیا گیا اور رات بھر ان کو آگ کے شعلوں میں لٹایا گیا اور ان کی پوری جو ہے کھال جل گئی، پوری جو ہے جسم ان کا، یعنی کہ ان کی جو سکن ہے وہ پگھل کے جو ہے وہ آگ کے شعلے جو ہے کچھ کم ہوئے. تو جب ان کے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے ٹارچر ہوا تو انہوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی جو ہے یہ داستان سناتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کیا ہم صحیح اسلام کو قبول نہیں کرے؟ کیا اللہ تعالیٰ حق نہیں ہے؟ تو پھر ہمارے کو اتنا زیادہ ٹارچر کیوں کیا جا رہا؟ کیوں ہمارے کو اتنا زیادہ ستایا جا رہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ کیوں ان لوگوں کے جو ہے ہاتھ کو نہیں پکڑ رہے؟ کیوں ان کو جو ہے سٹاپ نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. تو جب آپ جو ہے رضی اللہ عنہ یعنی کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جو ہے سناتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے یہ آیتیں نازل فرماتی ہیں. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ اے خباب رضی اللہ عنہ کہ آپ لوگ جو ہے یہ تھوڑی سی جو سختیاں ہو رہی ہے اس کو جو ہے جو آپ کے اوپر گزر رہی ہے اس کو آپ لوگ برداشت نہیں کر سک رہے، جبکہ پہلے کے لوگ تو آپ سے زیادہ ستائے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے کے جو اہل ایمان گزر چکے ہیں ان پر اس سے زیادہ سختیاں توڑی گئی. ان میں سے کسی کو زمین میں گڑھا کھود کر بٹھا دیا جاتا، یعنی کہ زمین میں گڑھا کھود کر ان کو اندر جو ہے آدھا ان کو جو ہے دفن کر دیا جاتا اور آدھا جسم ان کا باہر رہتا، اور ان کے سر پر سے آرا جو ہے چلایا جاتا، سر پر سے جو ہے آرا چلا کر ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور کسی کے جوڑوں پر لوہے کی کنگیاں جو ہے گھسیٹے جاتے اور ان کی کھالوں کو جو ہے زندہ ادھیڑا جاتا. یعنی کہ ان کی کھالوں کو جو ہے لوہے کی کنگیوں سے، یعنی کہ آپ امیجن کریں نیلز کی جو ہے کوئی کنگھی ہے اور اس سے جو ہے ان کے جسم کو جو ہے ان کے کھالوں کو نکالا جا رہا، جیسا جو ہے جانوروں کی کھال کو نکالا جاتا ویسی انسانوں کی جو ہے یعنی کہ اہل ایمان کی کھالوں کو نکالا جاتا. تو اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر خباب بن ارت اتنی تکلیف سے جو ہے گزر کے آنے کے بعد جب یہ بات بتا رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بول رہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے پہلے اہل ایمان کے ساتھ بھی آپ سے زیادہ سخت معاملہ
کیا گیا تھا، اور یہاں تک کہ جو ہے ان لوگ جو ہے یعنی کہ صبر نہیں کر سک رہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے جو ہے وہ لوگ چیخ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں پر پیشن گوئی بھی کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے خوشخبری سناتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یعنی کہ دین جو ہے مکمل ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص جو ہے ثنا سے حضر موت تک کا جو ہے سفر کرے گا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہر ایک انسان کو جو ہے یہ آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نازل فرماتے ہیں جس کی اب میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہہ دیں گے انسان کہ ہم ایمان لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا آمنت باللہ ورسولہ، تو یہ جو ہے کہہ دینے سے کیا وہ چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر یقین کر لیں گے؟ کیا اس کا جو ہے ایمان قبول کر لیا جائے گا؟ یہاں تک کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آزمائیں گے نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ سے نہیں گزاریں گے؟ تو اب دیکھیے کہ یہ آیت جو ہے، یعنی کہ آپ سمجھے کہ یہ آیت پورے قرآن کی ایک سب سے اہم ترین آیت ہے، ایک کسوٹی ہے، جس طریقے سے جیسا سورہ بقرہ کو جو ہے پورے قرآن کی جو ہے کوہن مانا جاتا، اس میں سورہ آیت الکرسی جو آیت الکرسی کی جو آیتیں ہیں اس کو جو ہے ایک کسوٹی مانا جاتا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو آیتیں ہیں یہ سب سے اہم ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ ہمارے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اسلام کا، ہمارے جو ہے یعنی کہ جو اسلام کا جو مزاج ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت میں بتا رہے ہیں کہ ہم کیا ہے ہمارے اندر بھی جو ہے یہ کانسیپٹ ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس یہ بول دیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، محمد رسول اللہ پڑھ لیے، ہم ایمان لا لیے، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہم یہ سمجھ رہے کہ بس جنت ہماری پکی ہے، ختم، اب ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کو وہ آزمائشوں سے گزر رہے انہوں، وہ اتنے خطرناک آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ تم صرف ایمان لا لیے بول دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو کیا تم چھوڑ دیے جائیں گے؟ سمجھ رہے نہیں، تمہاری تو آزمائش ہو کر رہیں گی، اللہ تعالیٰ تو چیک کریں گے نا کہ تم جو ہے واقعی میں ایمان لائے کیا نہیں لے کر آئے۔ تو یہ کس سے کہا جا رہا؟ وہ صحابہ اکرام سے کہا جا رہا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم پہلے ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اپنے زندگی سے کمپیئر کریں گے کہ دیکھیں کہ بلال رضی اللہ عنہ پہ جب ظلم کیا جاتا تو بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے امیہ بن خلف یہ بولتا کہ تم جو ہے ایک مرتبہ انکار کر دو اللہ تعالیٰ کا، میں تمہارے کو چھوڑ دوں گا، اور انہوں بار بار جو ہے اپنی زبان سے کیا بولتے تھے؟ احد 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 احد، کہ ایک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس وہی جو ہے بار بار بولتے جاتے تھے۔ اتنا 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 جو ہے ستایا انہیں، اتنا ٹارچر کرا کہ آخری میں تھک گیا انہیں، اور بولا کہ بھائی کوئی جو ہے اگر ان کو خرید لیے تو اچھا ہے بول کے جو ہے انہیں بیزار ہو گیا تھا۔ امیہ بن خلف جو ہے بلال رضی اللہ عنہ کو ٹارچر کر کر کے بیزار ہو گیا تھا، پر بلال رضی اللہ عنہ جو ہے ایمان پر ایسے مضبوط تھے کہ آخری دم تک بھی جو ہے انہوں اس کے ٹارچر کتنا بھی کرتے رہو انہوں احد بولنا نہیں چھوڑے، یعنی کہ اپنے ایمان کی انہوں جو ہے مسلسل گواہی دیتے رہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے لا یفتنون، کہ کیا تم آزمائے نہیں جاؤ گے۔ یفتنون ایکچولی فتنہ جو ورڈ ہے سیویئر ٹیسٹ کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا، یفتنون جو ہے کس سے ہے؟ فتنہ سے۔ فتنہ ایکچولی کس لیے استعمال کیا جاتا؟ سخت آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا، صرف آزمائش نہیں، بلا جو ورڈ ہے وہ آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا ہم پڑھے نا لنبلوکم، ٹھیک ہے، نبلوکم، تو یہ جو ورڈ ہے آزمائش کے لیے، پر یفتنون جو ہے سخت ترین آزمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیویئر ٹیسٹ کے لیے جو ہے استعمال کیا جاتا۔
جیسا جو ہے عربک میں فتنہ جو ورڈ ہے، ٹھیک ہے، فتنہ جو ورڈ ہے وہ گولڈ کو پیوریفائی کرنے کے لیے جو پروسیس ہے اس کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے فتنہ، ٹھیک ہے، جس کے اندر اب آپ دیکھیں کہ گولڈ کو کیسا پیوریفائی کرتے ہیں، گولڈ کے اندر سے امپیورٹیز کو نکال کر گولڈ کو پیور کیسا بنایا جاتا ہے، اس کو جو ہے بہت ہائی ٹیمپریچر سے، اتنی گرمی یعنی کہ ٹیمپریچر یا آگ سے جو ہے اس کو گزار کے، اس کے پورے پروسیس سے جو ہے گزار کے جب اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے، جب وہ پیور سونا جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے، رائٹ۔ تو یہ جو فتنہ ورڈ جو گولڈ کی پیوریفیکیشن کے لیے ورڈ استعمال کیا جاتا تھا عرب کے زمانے میں، تو وہ ورڈ اللہ تعالیٰ یہاں پر استعمال کر کے بتا رہے کہ تمہارا یہ جو ایمان ہے اس کو پیور کرنے کے لیے بھی تم کو ایسی ہی آزمائش سے گزرنا پڑے گا جیسا گولڈ کو گزارتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ پیوریفیکیشن کے لیے جو پیوریفائی کرتے ہیں، جیسا آپ فار ایگزامپل سمجھے کہ بھائی آپ اپنے کپڑوں کو صاف کر رہے، ٹھیک ہے، تو کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے جو ہے کپڑوں کو دھوتے ہیں، تو یہ بھی ایک پروسیس آف پیوریفیکیشن ہے، پر آپ یہ کیا ہے، بہت آسان ہے۔ جیسا ایک جو ہے آپ سمجھے کہ چاول کو صاف کر رہے ہیں آپ، صفائی چل رہی، چاول کی صفائی چل رہی، اب چاول کو صاف کرنا ہے تو اندر سے ایک ایک جو ہے جو بھی سٹون ہے اس کو نکال کے پھینک دے رہے، یہ بھی جو ہے پروسیس آف پیوریفیکیشن ہے، پر یہ کیا ہے، بہت آسان ہے۔ یہاں پر اس کے اپوزٹ میں جو گولڈ کو جو پیوریفائی کیا جاتا وہ اتنا آسان سے بس گولڈ لیے اس کو یوں 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 کر کے دھو دینے کے بعد جو ہے وہ صاف ہو گیا، وہ پیوریفائی ہو گیا، بلکہ نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے اس کے پورے پروسیس سے جو ہے گزارنا پڑتا، اس کو جو ہے یعنی کہ بہت ہی اتنا گرم کرنا پڑتا کہ وہ جو ہے پورا میلٹ ہو جانا، میلٹ ہونے کے بعد اس کو جو ہے اس کی امپیورٹیز نکال کر اس کو پیوریفائی کیا جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کر رہے، ایمان والوں کے جو ہے ایمان کو اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر رہے۔ اب دیکھیے کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی پیٹھ کو جلا کر، اپنی پیٹھ کو جو ہے میلٹ کر یہاں پر آتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے اور اپنی جو ہے یہ ظلم اور شدت کی جو ہے شکایت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جواب میں جو ہے یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے کو آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ تو یہ اس دور کی صورت ہے، یعنی کہ سورہ عنکبوت کیا ہے کہ بالکل ابتدائی دور کی درمیانی دور کی جو ہے صورت ہے، جس میں جو ہے بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کی شدت جو ہے انتہائی درجے پر پہنچ گئی تھی اور ہر طریقے سے جو ہے صحابہ اکرام کو ستایا جا رہا تھا۔ تو یہ پورا جو سورہ عنکبوت ہے آلموسٹ اسی کے اوپر جو ہے مشتمل ہے، جس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو ابھی آیت پر میں پاز کر رہی ہوں، آیت نمبر 2 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، رائٹ، آیت کو میں تھوڑا سا پاز کر رہی ہوں اور پھر آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتی ہوں۔ ایک تو ہم زمانے نزول اس کا دیکھ لیے، رائٹ، یعنی کہ تھرڈ دور کا زمانہ ہے اور 5 to 10 نبوی کے درمیان کی جو ہے یہ صورت ہے زمانے نزول، اور پھر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، ظلم کی شدت انتہائی درجے پر پہنچ گئی تھی، اور ساتھ میں یہ ہجرت حبشہ سے پہلے کی صورت ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سب سے پہلی ہجرت ہوئی اسلام میں وہ کون سی ہے، ہجرت حبشہ ہے، حبشہ کی طرف جو ہے ابیسینیا یا ایتھوپیا کی طرف جو ہجرت ہوئی، یہ سب سے پہلی ہجرت تھی، اور دوسری ہجرت جو ہے پھر اسی طرف جو ہے کی گئی، اور تیسری ہجرت جو ہے ہجرت مدینہ ہے، یعنی کہ فائنل جو ہجرت ہے تمام صحابہ اکرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہجرت کر کے جو ہے پھر مدینہ چلے گئے، تو یہ فائنل والی ہجرت تھی۔ پر اس سے پہلے جو ہجرت ہوئی چھوٹی سی، وہ جو ہے ہجرت حبشہ تھی، جس کے اندر چند صحابہ اکرام جو ہے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، کیونکہ ظلم اور شدت اتنا زیادہ عروج پر آ گیا تھا کہ برداشت کے باہر ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اجازت دے دیا، اور اجازت یہاں پر سورہ عنکبوت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخری کے حصے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے اور بول رہے کہ اسلام کے لیے اگر تم کو آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے لیے اگر تم کو آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے تو تم کو اسلام نہیں چھوڑ دینا ہے، بلکہ وہ جگہ چھوڑ دینا ہے جہاں پر تمہارے اوپر ظلم ہو رہا، اور ایسی جگہ چلے جانا ہے جہاں پر جو ہے تم اسلام کے اوپر عمل کر سکتے، یعنی کہ کسی حالت میں اسلام کو نہیں چھوڑنے کا ہے، ایمان کی وجہ سے آزمائش ہو رہی تو ایمان کو نہیں چھوڑنے کا ہے، بلکہ وہ جگہ کو جو ہے منتقل اگر ہم کر سکتے تو کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ ہجرت کا حکم یہاں پر اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے سورہ میں دیتے ہیں۔ تو سورہ جو ہے شروع ہو رہا کس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جو ہے صبر کی تلقین کے ساتھ یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں تسلی دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ آزمائش آنے والی ہے، آ کر رہے گی، اس میں تم لوگوں کو ثابت
ثابت قدم رہنے کا ہے. پھر اس کے بعد اب جو ہے اسلام لانے کے بعد جو یعنی کہ چیلنجز وہ لوگ فیس کر رہے تھے، تو اس میں ایک جو ہے سب سے بڑا چیلنج وہ یہ تھا کہ والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پریشر پڑ رہا تھا، ایموشنل پریشر تھا یہ. یعنی کہ ایک ہے نا ٹارچر، دوسرا ہے کہ ایموشنل پریشر، کہ جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو اسلام قبول کر رہے اور تم وہ اسلام میں تعلیمات یہ دی جا رہی کہ ماں باپ کے حق ادا کرنے کا ہے، اور تم ہمارے حق کو جو ہے چھوڑ دے رہے اور ہمارے دین کو چھوڑ دے رہے. تو لہٰذا اگر تم اس طریقے سے کریں گے تو تم اپنی ماں کو ناراض کر رہے یا باپ کو ناراض کر رہے، تو لہٰذا تم جو ہے ماں کا تمہارے حکم ہے کہ دین کو چھوڑ دو. تو اب یہاں پر ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اس کی گائیڈنس ہم کو ملتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے کچھ انبیاء اکرام کا جو ہے ذکر اس کے اندر ہم کو ملتا ہے، جس میں جو ہے نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے، لوط علیہ السلام کا اگزامپل دے رہے کہ دیکھو ان لوگوں کو بھی جو ہے کتنا، یعنی کہ نوح علیہ السلام 950 سال جو ہے مسلسل دین کی طرف دعوت دیتے رہے اور لوگوں کے آزمائشیں سہتے رہے اور صبر سے جو ہے استقامت سے جمے رہے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام، تم لوگوں کو بھی یہی کام کرنے کا ہے. اور پھر ابراہیم اور لوط علیہ السلام تمام کا اگزامپل دے کر جو ہے بتایا گیا کہ جب ان کے جو ہے لوگ نہیں مانے تو انہوں کس طریقے سے ہجرت کرے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک حصہ ہم کو انبار رسول کا بھی جو ہے ہم کو ملتا ہے، اور پھر ساتھ میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو ہے کفار مکہ کے لیے بھی جو ہے اس کے اندر نصیحت تھی کہ اگر تم لوگ جو ہے یہ کام کو کنٹینیو کریں گے تو جیسا قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوط پر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ تم پر بھی عذاب نازل فرمائیں گے. پھر اس کے بعد ہجرت کا جو ہے حکم دیا گیا، اور آخری میں جو ہے توحید کی دعوت دی گئی. تو ہم جو ہے یہ سورے کو سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے. کیا کریں گے اپن؟ اس کو 4 حصوں میں یہ سورے کو اپن ڈیوائیڈ کریں گے. تو آیت نمبر 1 سے 13 تک، ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 سے 13 تک جو ہے ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے جو ہے صبر کی تلقین دے رہے. آزمائش آنے والی ہے، ڈیفینیٹ ہے، اس کے لیے تیار ہو جانا ہے، اس میں صبر کرنے کا ہے، اور ساتھ میں تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی اور گائیڈنس جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے دے رہے ہیں ایمان والوں کے لیے. پھر آیت نمبر 14 سے 39 تک انبیاء رسول کا ذکر ہے، جس میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر جو ہے قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہے، اور ساتھ میں قارون، فرعون اور حامان کو، یہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کے انکار کی بنا پر ان کو انجام پر پہنچایا، اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، کہاں سے؟ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 39 تک. ٹھیک ہے، اس کے بعد آیت نمبر 41 سے 60 تک جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سے واپس کنٹینیوشن آف پارٹ 1 ہی رہے گا یہ، جس کے اندر جو ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے ہجرت کا حکم ہے، اور جو ہے توحید اور شرک کی جو ہے اللہ تعالیٰ شرک کی مثال دیے، اور اسی پر جو ہے یہ سورہ عنکبوت ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 41 میں سورہ عنکبوت کی جو ہے آیت نمبر 41 میں یہ ورڈ جو ہے عنکبوت آیا ہوا ہے، جس کا مطلب اسپائڈر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ عنکبوت کا، اسپائڈر کا یہ سورے سے یا پھر صحابہ اکرام سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے کہ یہاں پر ایکچولی ایک اللہ تعالیٰ شرک کی مثال دیے ہوئے مکڑی کے جالے سے اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کر کے شرک کی مثال اللہ تعالیٰ دیے کہ جو معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو معبودوں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، ان کی عبادت یا ان کے معبود اتنے کمزور ہیں جیسا کہ مکڑی کا جالا ہے. یعنی کہ جالا اب آپ دیکھو پھونکوں سے جو ہے ختم ہو جاتا، اور پر جو اسپائڈر جو اس کو بناتی ہے، اپنے گھر کو بناتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بڑا مضبوط ہے، پر حقیقت میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر کوئی جو ہے جانچ نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ روئی کے جیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں وہ لوگ اسپائڈر کی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے معبود بہت پاورفل ہے یا پھر کچھ کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی مثال جو ہے یہ اسپائڈر ویب کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ اگزامپل دیے ہوئے ہیں، اور اسی سے جو ہے یہ علامتی طور پر اس کو سورہ عنکبوت رکھا گیا یہ نام. ٹھیک ہے، جس کے اندر جو ہے یہ مثال کا ذکر ہے، اسپائڈر کی مثال کا جو ہے ذکر ہے. تو اسی لیے یہ ایک نشان کے طور پہ، پہچان کے طور پہ، علامت کے طور پہ جو ہے اللہ یہاں پر جو ہے یہ نام سورہ العنکبوت اس کا نام جو ہے رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 41 سے 60 تک جو ہے پھر سے ایمان والوں سے جو ہے مخاطب ہے اور نصیحت ہے. پھر آخری جو حصہ ہے آیت نمبر 61 سے 69 تک، چھوٹا سا جو حصہ ہے، اس میں جو ہے توحید کے دلائل دیے گئے ہیں، اور ان سے جو ہے سوال کیا گیا ہے کہ دیکھو زمین اور آسمان کی طرف، دیکھو یہ اور وہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر توحید کے
مثالیں ان کے سامنے جو ہے بنائے ہوئے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا. 4 حصے سمپل 4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. بہت ہی چھوٹا سورہ ہے یہ. پہلے حصے میں جو ہے ایمان والوں سے مخاطب، پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں جو ہے پہلے کے انبیاء اکرام کا کچھ ایگزامپلز دیا گیا ہے، پھر تیسرے حصے میں پھر ایمان والوں سے مخاطب کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور چوتھے حصے میں توحید کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ یہ جو سورہ عنکبوت ہے یہ ہمارا 3rd گروپ کے سوروں میں سے ہے. ٹھیک ہے، جس میں ہم دیکھے تھے کہ 3rd گروپ میں یہ ہمارے کیا ہے 8 سوراز ہے. رائٹ. اب 8 سورہ میں کون سا ہمارا گزر گیا؟ سورہ شورا، سورہ نمل اور سورہ قصص گزر گیا، جو پورے جو ہے حروف مقطعات طا سے شروع ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، طاسین میم طاسین جو ہے اس سے شروع ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اور تینوں میں کیا دیکھے اپن؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہم لوگوں نے دیکھا. رائٹ. اس کے بعد سورہ فرقان سب سے پہلا تھا یہ ترتیب میں، جو بغیر حروف مقطعات کے شروع ہوا. رائٹ. اب باقی کے بچے کو کتنے 4 سورے بچے ہوئے ہیں. سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. یہ چاروں سورے جو ہے الف لام میم سے شروع ہونے والے ہیں. بتائیے کس سے شروع ہونے والے ہیں؟ یہ سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، یہ چاروں جو ہے الف لام میم سے شروع ہونے والے ہیں. تو اب ہمارا جو یہ یعنی کہ 8 سوراز میں سے یہ جو 4 کا جو گروپ ہے جو سورہ الف لام میم سے جو شروع ہوں گا، اس کا اب ہم یہ سورہ عنکبوت کا پہلا سورہ ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ سورہ روم، لقمان اور سورہ السجدہ ہم لوگ انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم جیسا دیکھیں نا کہ سورہ عنکبوت کس سے شروع ہوا؟ پہلی آیت الف لام میم سے شروع ہوئی. اب یہ دیکھیے کہ سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوا تھا، سورہ آل عمران الف لام میم سے شروع ہوا تھا. رائٹ. تو پھر اس کے بعد جو ہے کافی لمبا گیپ ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ سورہ عنکبوت الف لام میم سے شروع ہو رہا. پر یہاں پر ایک خاص ڈفرینس آپ لوگ نوٹ کریں گے، حروف مقطعات کا ایک خاص ڈفرینس نوٹ کریں گے. کون بولتے دیکھیں گے؟ کون جو ہے ماشاءاللہ کس کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بصارت اور بصیرت کس کی اچھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے؟ چلیے دیکھیں گے. ماشاءاللہ ملیحہ ماہین، ویری گڈ. سورہ یہاں پر ایک خاص ڈفرینس یہ ہے کہ ہم جو دیکھیں اب تک حروف مقطعات کے بعد ایوری ٹائم قرآن کا ذکر آ رہا تھا. رائٹ. ہمیشہ ہم حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر دیکھتے تھے، پر اس بار حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر نہیں ہے. تو یہ ایک خاص جو ہے یہاں پر ڈفرینس ہے. اور جیسا میں بتائی نا کہ اکثر حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے، اکثر، پر کچھ ایکسیپشنل کیسز ہے جس میں یہ اب سورہ عنکبوت آ گیا، جس میں جو ہے قرآن کا ذکر نہیں بلکہ قرآن کے اوپر ایمان لانے والے اہل ایمان کا ذکر ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. یہ خاصیت اس کے اندر جو ہے ہم ایک خاص ڈفرینس دیکھیں گے. تو ہم لوگ دیکھیں کہ بھائی یہ سورہ کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیے، اور پھر زمانے نزول دیکھ لیے، اور اس کے بعد جو ہے اب ہم یہ پہلی آیت الف لام میم کے بعد اب ہم دوسری آیت کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس سے ہمارے لیے جو ہے نصیحت ہم لوگ لیں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ جو ہے کتنی، اور دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے بہت ہیوی آیت ہے، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہہ دینے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. تو اب اس سے یہ جو ہے جو آیت ابھی یہاں پر یہ گزری، اس سے اسی طریقے سے سملر آیت ہم لوگ سورہ بقرہ میں بھی دیکھے تھے، سورہ آل عمران میں بھی دیکھے تھے، اور سورہ التوبہ میں بھی ہم لوگ دیکھے تھے. دیکھیے کہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 214 میں، ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے ہیں جو تم سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان پر گزر چکے ہیں. ان پر سختیاں آئی، تکلیفیں آئیں، اور ان کو یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، اور یہاں تک کہ ان کے رسول اور ان کے ساتھی ایمان لانے والے لوگ پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی. تب انہیں مزدہ سنا دیا گیا کہ خبردار رہو، اللہ کی مدد قریب ہے. یعنی کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیے کہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی جو ہے مدد قریب ہے. تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 تھی. اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں
داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے جہاد میں جان لڑانے والے اور پامردگی دکھانے والا یعنی کہ ہمت دکھانے والے کون کون ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ یہ آیتوں سے اور اسی طریقے سے سملر آیت جو ہے آیت سورہ التوبہ کی جو ہے آیت نمبر 16 میں آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 میں گزرا ہے، اور پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں بھی جو ہے اس طریقے کا جو ہے ذکر آئے گا، اور یہاں پر جو ہے سورہ عنکبوت میں ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ تمام آیتوں سے ایک بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے کنکلوژن میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ انسان بس یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ کہ میں ایمان لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جنت کیا ہے؟ اتنی سستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو آزمائشوں کی کسوٹی سے اللہ تعالیٰ گزاریں گے اور اس سے پرکھیں گے کہ کون ایمان میں کتنا مضبوط ہے، کون اللہ تعالیٰ کی جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی جہنم کے قابل ہے۔ تو دیکھیے کہ جس طریقے سے ہوتا نا کہ جب جو ہے کوئی خاص جو ہے دھاتوں کو جو ہے یعنی کہ تپایا جاتا اور ان کو پیوریفائی کیا جاتا، اب جیسا ابھی ہم گولڈ کا اگزامپل بھی دیکھے رائٹ، تو جب جو ہے تپایا جاتا تو جو میٹل جو وزن ہوتا ہے وہ وزنی میٹل کیا ہوتا ہے نیچے سیٹل ہو جاتا ہے، اور ہلکی جو گندگی ہوتی ہے وہ اوپر جھاگ بن کر آ جاتی ہے اور وہ وائپ کر کر جو ہے پھینک دی جاتی ہے، اور پھر جو دھات ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے وزن ہوتا ہے وہ جو میٹلز ہے وہ کیا ہوتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ پیوریفائی کر کے نکال لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک انسان کے ایمان کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائیں گے، یعنی کہ جتنا ایمان رہے گا وہ اتنا جو ہے نیچے جا کر جو ہے سیٹل ہو جائے گا، صبر کرے گا، ثابت قدمی سے جو ہے جمع رہے گا، اور جو کچرا ہے جو ایمان یعنی کہ جس کے دل میں ایمان نہیں رہے گا وہ کچرے کی طرح جو ہے جھاگ بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اپنی ڈسٹ بن میں اپنی جو ہے جہنم میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھینک دیں گے۔ تو ہر ایک انسان کو آزمائش سے گزرنا ہے، جیسا سعد رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کس کو آزماتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے سعد، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء اکرام پر آتی ہے، یعنی کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ آزمائش آتی ہے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے کہ پھر نیک صالحین جو ہوتے ہیں، شہداء صالحین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے آزمائش آتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ایمان کے درجے پر جس کا جتنا ایمان ہے اس کے اتنے درجے پر ایمان آتی ہے۔ کسی کو ایمان کی بنا پر زیادہ آزمایا جاتا ہے، جس کا جتنا ایمان کم ہے کمزور ہے، اللہ میاں کو معلوم ہے کہ انہیں تو آزمانے کے قابل ہی نہیں ہے، یعنی کہ جیسا ہوتا نا کہ جتنا مضبوط جو چیز ہوتی ہے ہم اس کے اوپر اتنا وزن ڈالتے ہیں، جو چیز جو ہے معلوم ہے کہ بہت نازک ہے تو ہم تو اس کو پکڑتے بھی جو ہے بہت ہی احتیاط سے ہے، یعنی کہ جو برداشت ہی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتے نہیں، اس کو جو ہے چیک بھی نہیں کرتے، اس کو اپنی جنت کے قابل بھی نہیں بناتے۔ تو دین کے حساب سے ایمان کے حساب سے جو ہے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اور جس کا جتنا اسٹرانگ ایمان ہوتا ہے انہیں وہ آزمائش میں جو ہے یعنی کہ ثابت قدم ہو کر کامیاب ہو کر نکلتا ہے، اور جس کا جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اس کے اندر جو ہے فیل ہو جاتا ہے۔ تو ہر ایک انسان، اب اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ دیکھیے کہ ہر ایک انسان کی آزمائش ہونے والی ہے۔ اب پہلے کے جو صحابہ اکرام کی جو آزمائش تھی وہ کیسی آزمائش ہے، یعنی کہ ہر طریقے سے پروسیکیوٹ کیا جا رہا، ہر طریقے سے ٹارچر کیا جا رہا، فزیکل مینٹل ہر طریقے سے ان کو ستایا جا رہا، یعنی کہ پہلے تو کیا تھا کہ جو غریب اور غلام ہوتے تھے ان کو تو خطرناک طریقے سے ستایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ غریب اور غلام کو تو کیسا مانا جاتا تھا، جیسا فار ایگزامپل جو ہے جانور ہے، ٹھیک ہے، ہم جیسا کوئی جانور خرید کے لے کے، جیسا آپ گئے بقرعید میں گئے، جا کر جو ہے پیسے دیے، پیسے دے کر جو ہے آپ ایک بکری خرید کر لے کر آئے۔ اب بکری خرید کے لے کے آنے کے بعد آپ چاہے اس کو پالو پوسو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، یا آپ اس کو بغیر کھلائے پلائے جو ہے رکھو، کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا، رائٹ، کیونکہ آپ کی خریدی ہوئی بکری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے ذبح کر کر اس کو کھاتے تو کھا لو، یا پھر اس کو جو ہے زندہ رکھو، آپ کو کوئی جو ہے سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو کیوں ذبح کرے۔ تو پہلے زمانے میں جو ہے وہاں پر یہ طریقہ تھا کہ جب غلام کو خریدا جاتا تو اس کے بعد چاہے وہ غلام کو مارو، بھوکا پیاسا رکھو، کام لو، یا یہاں تک کہ وہ غلام کو ذبح کر دو، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ تم نے تمہارے غلام کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا، کیونکہ غلام کی جو ہے وہ زمانے میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، کوئی یعنی کہ جانوروں سے جو ہے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جو ہے جو غلام، اب سوچئے کہ ایک تو جنرلی غلام کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اور پھر اگر وہ غلام آقا کے خلاف جا کر اسلام قبول کر لیتا تھا اور آقا کے دین کو چھوڑ دیتا تھا تو پھر اس کے ساتھ تو بہت ہی بدترین طریقے سے سلوک کیا جاتا تھا، جس کی مثال ہم لوگ جو ہے بی بی سمیہ یا بلال رضی اللہ عنہ یا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہم دیکھے ہوئے ہیں. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہر کوئی ان کو بائیکاٹ کر دیتے تھے، تمام جو ہے ان کی دکانیں اور ان کے جو ہے جو بھی بزنس تھا وہ پورا ختم کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اتنا مجبور کر دیا جا رہا تھا کہ بھوکے رہ کر جو ہے مرنے کی نوبت آ جا رہی تھی اور کوئی ان سے جو ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا. تو اس طریقے سے بھی جو ہے بائیکاٹ کیا جا رہا تھا. اور پھر اگر کوئی جو ہے اچھے ذرا بڑے خاندان کے اگر ہیں تو ان کے گھر والے جو ہے ان لوگوں کو بھوکے پیاسے قید خانوں میں جو ہے قید کر دے رہے تھے. تو بہرحال ہر قسم سے ٹارچر کیا جا رہا تھا اور صحابہ اکرام اس کے اوپر جو ہے ثابت قدم رہ رہے تھے، صبر کر رہے تھے. بہرحال پر اس کے اندر ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک انسان کی آزمائش ہونے والی ہے. اب اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں گے تو اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے اوپر اللہ کا نام لینے کی وجہ سے، اسلام کا نام لینے کی وجہ سے، ایمان لانے کی وجہ سے کیا ٹارچر کیا جا رہا، یا کیا ظلم کیا جا رہا، یا کیا آزمائشوں سے ہم گزر رہے. یعنی کہ یہ نہیں بولنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو آزمائشوں سے گزارو بلکہ کبھی بھی دعا نہیں کرنے کا ہے. پر ہم یہ اگر ہم غور کریں گے تو اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے نہیں گزارا تو پھر ہمارا ایمان بھی کچھ ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کے اندر حدیثوں سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا کہ جو ایمان والے ہیں، جس کا جتنا پختہ ایمان رہتا، جس کا جتنا اسٹرانگ ایمان رہتا، ان کو آزمائشوں سے گزارا جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت کے قابل بناتے ہیں. پر ہماری جو ہے یہاں پر آزمائشیں جو ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی خاص ایسی بڑی آزمائش تو نہیں ہو رہی. تو پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کتنا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایمان کے علاوہ ہم اسلام کے لیے کتنا اٹھ کے کھڑے ہو رہے. صحابہ اکرام جب اسلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ان کو دبایا جا رہا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھیے کہ ہم اسلام کے لیے کتنا اٹھ کے کھڑے ہو رہے. اسلام کا نام لینے کے لیے، یعنی کہ ہم اتنے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اتنے بے انتہا قسم کے ڈرپوک ہیں کہ ہم جو ہے یہ بولتے کہ اگر جو ہے اسلام کا نام لیے تو کہیں کوئی ہم کو مار نہ دے، کہیں اسلام کا نام لینے سے کوئی ٹارچر نہ کرے، کوئی ہم سے بائیکاٹ نہ کر دے، کوئی ہمارے کو جو ہے اتنی حد یہ ہو گئی ہمارے کمزور ایمان کی کہ داڑھی مت رکھو کیونکہ جو ہے پھر انٹرویو میں آپ کو جو ہے سلیکشن نہیں ہوگا. تو ہم داڑھی کو بھی جو ہے اس ڈر سے کٹا لے رہے کہ کہیں ہمارا جو ہے پیٹ کے اوپر لات نہ پڑ جائے. تو ہمارا ایمان جو ہے اتنا آج کمزور ہو گیا ہمارے کو. تو ہم کو تو حال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے جو یعنی کہ جو آزمائشوں کے جو واقعات ہے اس کے اوپر رونے کے بدل ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان پر روئیں کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قابل بھی نہیں سمجھ رہے کہ ہماری کچھ آزمائش کرے. اور اس کے بعد اگر کچھ آزمائش ہو بھی جاتی ہے، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے کہ دنیا میں جو ہے ایک کافر بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، ایک مسلمان ہے تو بھی اس کے ساتھ جو ہے کچھ اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، زندگی میں لگے ہوئے ہیں. یعنی کہ یہ زندگی کا نظام ہے. کوئی جو ہے صحت سے آزمایا جا رہا، کوئی کھانے پینے کی وجہ سے آزمایا جا رہا، رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کوئی جو ہے بدصورتی کی وجہ سے آزمایا جا رہا. جو بھی ہے زندگی میں، جو بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کو بچے نہیں ہو رہے، کسی کی جاب نہیں لگ رہی، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کے جو ہے گھر میں پریشانیاں ہیں، کسی کے ان لاز ان کو ستا رہے، کسی کا شوہر جو ہے ان کو ستا رہے، کسی کے بچے جو ہے نافرمان ہیں. تو یہ تو چیز جو ہے ہر ایک مسلمان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، غیر مسلمان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے. یعنی کہ صرف مسلمان کے ساتھ ہو رہا تو نہیں ہے نا، ایسا غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ہم یہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں، ہم اس کو آزمائش سمجھ رہے، اور آزمائش سمجھ کے اس میں ہی ہم اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے ایسا کئی کو بنایا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا، ہمارے کو غریب کیوں بنے اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، یا پھر ہمارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کالے کیوں بنے، ہمارا شوہر ایسا کیوں دیے، ہماری اولاد ایسی کیوں دیے. تو آج ہمارے کو جو ہے غور کرنے
کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو زندگی کے جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہے، جو ایمان اور غیر ایمان سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس پہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی ناشکریاں کر رہے، اس پہ ہی اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کر رہے، اور کچھ تو حد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے پیٹ پھیر کے بیٹھ جاتے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آج تک اچھا کرے، کون سا ہماری زندگی میں جو ہے خوشیاں دیے، ہمارے جو ہے اپنوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیے، ہمارے ان کا انتقال ہو گیا، ہماری ان کی جو ہے طبیعت خراب ہے، ہمارے وہ بچے کے ساتھ ایسا ہوا، یا ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا. تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی جو زندگی میں جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہے اس پہ کمپلین کر رہے، یا پھر اس پہ جو ہے صبر کر کے ہم سمجھ رہے کہ ہم بڑی ہی آزمائشوں میں جو ہے کامیاب ہو جا رہے. دیکھیے کہ یہ آزمائشیں، تو یہ آزمائشیں بھی نہیں بولنا ہم اس کو، انفیکٹ یہ دنیا کے اپ اینڈ ڈاؤنز ہے جو ہر ایک انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. آزمائش تو وہ ہے جو ہم اسلام کا نام لینے کے بعد آئے ہمارے اوپر، آزمائش تو وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر ڈالی جائے، قرآن کا نام لے، قرآن کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو اٹھ کھڑے ہو کر اس کی تعلیمات کو جب ہم عام کریں گے تو اس کے بعد جو ہمارے اوپر جو رکاوٹیں آئیں گی تو اس کو ہم آزمائش بولیں گے، اس کو جو ہے ہم یفتنون بولیں گے، اس کو جو ہے ہم گولڈ کی پیوریفیکیشن بولیں گے، اور اس میں جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے قابل بنا رہے. ہم یہ سمجھنا ہے، ہم کیونکہ اسلام کے لیے کبھی آج تک اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوئے، ہم اسلام کا نام ہی نہیں لیے ہم لوگوں کے سامنے، کبھی غیر مسلمانوں کو ہم اسلام کی دعوت ہی نہیں دیے، ہم غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلائے ہی نہیں، ہم حق کی بات ہی نہیں بولے، ہم جو ہے یہ بتائے نہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، اور جہاں پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف ہم آواز نہیں اٹھائے، ظلم کو کبھی نہیں روکے، اور برائی کو جو ہے روکنے کی کبھی ہم اپنے جو ہے زبان سے یا ہاتھ سے جو ہے کوشش نہیں کرے. تو یہ جب نہیں کرے تو اسی لیے ہم کو کبھی اس کے ذریعے سے آزمایا نہیں گیا، اور اسی لیے ہم جو ہے کبھی آزمائشوں میں مبتلا ہی نہیں ہوئے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤنس کو ہم آزمائش سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہم کو اپنے یہ جو خوابوں میں جو ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نیندوں میں جو ہم غفلتوں کی نیندوں میں جو ہم سوئے ہوئے ہیں، اس سے ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم بیدار ہو کر ہم یہ سوچیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور دین کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے قابل بنائے جنت کی. آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام وہ اپنے آزمائشوں کے جو ہے چکیوں سے گزر کر، آزمائشوں کے جو ہے پروسیس سے گزر کر اپنے آپ کو جنت کے قابل بنائے ہوئے. پھر ہم کیا بنا پر اللہ تعالیٰ سے جنت مانگے، ہم کس بنا پر اللہ تعالیٰ سے جنتوں کی امیدیں رکھیں. یہاں پر یعنی کہ یہ جو آیت جب میں آج پڑھ رہی تھی تو ایک عجیب سی کیفیت جو ہے سمجھ میں آ رہی تھی. میں وہ اپنے آپ سے یہی پوچھی سوال کہ ہم یہ چھوٹے چھوٹی چیزوں کو ہم آزمائش سمجھ رہے، نعوذ باللہ کیا کون سی غفلتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. اور صحابہ اکرام کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے حالات، اور یہ ہماری زندگی، ہم کیا بنا پر ہم مطلب ایسا ہو رہا تھا کہ کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں، اس قابل بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن کہہ سکیں، اس قابل بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جنتی کہہ سکیں، جنت کے جو ہے تصور ہم خواب اس کے دیکھ سکیں. یعنی کہ ہم کرے کیا، آج تک ہم کیا زندگی گزارے، اور ہم دین کے لیے، اسلام کے لیے ہم کیا کرے ہوئے. تو خیر یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آزمائشوں میں مبتلا کرو، نہیں، اللہ کی یہ بھی تعلیم نہیں ہے. کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہم پڑھتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا، ان کی جیسی آزمائشیں ہوئی ویسی آزمائشوں سے ہم کو مت گزار، کیونکہ ہم قابل ہی نہیں ہیں، ایکچولی ہم اس کے قابل ہی نہیں ہیں، ہمارا ایمان ہی ویسا نہیں ہے. تو دیکھیے کہ آج ہم کو اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو تو بھول جانا ہے اب ہم کو. یعنی کہ یہ چھوٹی آزمائشیں جو زندگی میں لگی ہوئی ہیں اس کو تو ہم کنسیڈر بھی نہیں کرنا ہے، اس کو تو ہماری زبانوں سے ہم آزمائش بھی نہیں بولنے کا ہے کہ یہ تو زندگی میں دنیا میں ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور پھر ہم دین کے لیے کیا ہے محنت کریں، اسٹرگل کریں، کم سے کم آزمائشوں سے نہیں تو کم سے کم جد و جہد تو کرنے والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنے والے بن جائیں، دین قرآن کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان جو ہے عام کرنے والے بن جائیں، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والے بن جائیں. زندگی تو ایسی تیسی کٹنے والی ہے، اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال ہو رہی ہے تو پھر وہ ایکچولی زندگی ہے، ورنہ پھر آخرت میں سوائے ملامتوں کے، سوائے افسوسوں کے ہمارے ہاتھ میں جو ہے کچھ نہیں آنے والا ہے، اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے
صحیح اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کو لگانے کا ہے، اور اس کے لیے جو ہے محنت کرنا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کے لیے دن اور رات لگانا ہے، اس کے لیے سیکریفائسز کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کی سیکریفائس کرنی پڑے گی ہم کو، ہمارے نیند کی، ہمارے جو ہے خوشیوں کی، ہمارے جو ہے انٹرٹینمنٹس کی، ہمارے جو ہے وقت کی، ہمارے جو ہے خواہشات کی، یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم کو قربان کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کی عربی کو سیکھیں گے، قرآن کی جو ہے ٹرانسلیشن کو سیکھیں گے، ترجمے کو سیکھیں گے، حدیثوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اس میں دن اور رات لگائیں گے تو ڈیفینیٹلی محنت لگے گی، اور یہی پھر ہمارا جو ہے اللہ چاہا تو اسی کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یفتنون بنا دیں گے، اور اسی کے ذریعے سے ہم کو جو ہے پیوریفائی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے، میری جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تم بس اتنا بول دو کہ ایمان لا لیے اور پھر جو ہے کلمہ پڑھ لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا جو ہے دعویٰ کر لے کر بس جو ہے اپنے انگوٹھوں کو جو ہے چوم لیں گے اور جو ہے تھوڑے سے جو ہے نعتوں پر جو ہے جھوم لیں گے اور پھر جو ہے یہ تصور کریں گے کہ تو ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو جنت ایسی نہیں ملے گی، جنت جو ہے صحابہ اکرام کو اتنی آسانی سے نہیں ملی تو ہم کو بھی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ حالانکہ ان کو پہلے کی طرح جو ہے آزمائشوں سے مبتلا ہی نہیں کیا گیا، اللہ کو تو تم ضرور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشوں سے کیا یہ یفتنون سے جب گزارتے ہیں، یہ فتنہ سے جب اللہ تعالیٰ گزارتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں ایکچولی کہ تم میں سے کون جو ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے ضرور بضرور۔ اب دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی میں بتائی تھی نا کہ ایسے ٹائپ کے جو ورڈز آتے ہیں قرآن کے اندر، یہ سب سے زیادہ تاکیدن ورڈ رہتے جس کے اندر فا اور لام اور نون مشدد کا جو اضافہ ہے۔ اگر قرآن کی ٹیکسٹ پر غور کریں گے آپ لوگ تو دکھیں گا فا لام اور نون مشدد کا یہ جو اضافہ رہتا ہے، یہ جو کمبینیشن جو آتا ہے، یہ سب سے زیادہ تاکیدی ورڈ جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ضرور ضرور یہ دیکھنا چاہیں گے کہ تم میں سے کون صحیح، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تو خیر معلوم ہے، پر اللہ تعالیٰ ایکچولی ظاہر کرنا چاہ رہے، واضح کرنا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تم ہی کو پروف کرنا چاہ رہے کہ دیکھو تم خود ہی دیکھ لو کہ تمہارے ایمان میں تم کتنے سچے ہیں، اور جو ہے وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کے اور تمہارے ایمان میں تم لوگ کتنے جھوٹے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کرے گا۔ اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ جو کفار مکہ جو ٹارچر کر رہے، جس میں ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، اور پھر جو ہے عقبہ بن ابی معیط ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، شیبہ، یہ سارے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے بتا رہے ہیں، اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بری حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے بازی لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جیت جانے والے ہیں اور پھر آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے۔ نہیں، یہ تو بڑا غلط جو ہے یہ حکم لگا رہے ہیں۔ اللہ کی تو پکڑ سخت ہے، ان بطش ربک لشدید کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو کیا ہے، بہت سخت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا کوڑا برستا ہے تو بہت ہی سخت جو ہے برستا ہے۔ تو آج جو لوگ مومنوں کو اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے آزمائشوں میں مبتلا کر رہے، انہوں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے، کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے خطرناک پکڑیں گا۔ اب دیکھیے کہ ہر جگہ الگ الگ آزمائشوں میں ہیں۔ انڈیا میں جو ہے مسلمانوں کی الگ آزمائش ہے، امریکہ میں الگ آزمائش ہے، اگر جو ہے فلسطین میں ہے تو آپ سوچ کے دیکھیے کہ فلسطینیوں کی کیسی آزمائشوں میں وہ مبتلا ہے، مصر والوں کی کیسی آزمائشیں ہیں، الگ الگ، عراق میں الگ ہے، فرانس میں الگ ہے، رشیا میں الگ ہے، پاکستان میں، ہر جگہ پر جو ہے الگ الگ طریقے سے جو ہے لوگ اپنے اپنے دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے آزمائشوں میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، اب اس کے اندر کیا ہے، صحابہ اکرام کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے تسلی ہے۔ یہ دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 4 اور 5 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے، کیا بتا رہے کہ جو لوگ سمجھ رہے ظلم کر رہے انہوں بچنے والے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں، جو صحابہ اکرام ہیں، جو مومن ہیں، تو انہوں جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو صبر کر رہے، یہ جو تم آزمائشوں سے گزر رہے، کیا تم سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تعالیٰ تو سب سن رہا ہے اور سب جاننے والا ہے جو تم تکلیفوں سے گزر رہے ہو، اور پھر وہ وقت جب آئے گا تو پھر تم کو تمہارا بدلہ دیا جائے
گا، اجر دیا جائے گا آخرت میں جو ہے وہاں پر جو ہے تم کو جنتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ اونچے درجات پر اللہ تعالیٰ فائز کریں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی مجاہدہ کرے گا، جو کوئی جہاد کرے گا، جو کوئی محنت اور جد و جہد اور کوشش کرے گا، وہ اپنے ہی نفس کے لیے کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں پر۔ اب دیکھیے کہ یہ آیت پر میں جو ہے ختم کرنا چاہوں گی، اور یہ آیت دیکھیے کہ ایک بہترین سبق کے ساتھ ہم لوگ آج کلاس کا جو ہے اختتام کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دیکھو اے میرے بندو، چاہے کسی زمانے کے رہنے والے رہو، میرے کو تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بے نیاز ہوں۔ تمام عالم سے جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کا فائدہ اس کو خود ملتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے نفس کے لیے فائدہ کر رہا ہے، نفس کے لیے کوشش اور محنت کر رہا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو اپنی فلاح بہبودی آخرت کے حساب سے، دنیا کے حساب سے، تو تم کو محنت اور کوشش کرنے کا ہے، ورنہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے اسلام کا جو ہے بول بالا کرو گے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرو گے تو اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام جو ہے یعنی کہ اسلام جو ہے بلند ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی طریقے سے اپنے دین کو غالب کر رہے گا۔ اگر تم محنت اور کوشش کرو گے تو اس کے اندر تمہارا خود کا فائدہ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بے نیاز ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کوشش کرنے کا ہے، اور جو جتنی جد و جہد کوشش کرے گا اس کو اتنا زیادہ جو ہے اجر ملے گا، اس کو اتنا زیادہ جو ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو اب ہم بھی اپنے آپ کو چیک کر رہے ہیں کہ ہم کتنی اللہ کی راہ میں محنت کر رہے ہیں۔ بتائیے، ہم اپنے آپ سے پوچھ کر جو ہے سوال کریں اور جواب اپنے آپ سے جو ہے مانگے کہ ہم اللہ کی راہ میں جد و جہد یعنی کہ اسٹرگل، محنت، کوشش ہم کتنی کر رہے ہیں، کتنا ہم اس کے لیے جو ہے وقت دے رہے ہیں، صلاحیت دے رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، ساری چیزیں ہم جو ہے اپنے آپ کو کراس چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے یہ سوچ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر آیت نمبر 6 پہ ہم لوگ ختم کریں گے۔ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، ہم اپنے آپ کی جو ہے زندگی کو جو ہے جھاڑیں گے، پرکھیں گے، دیکھیں گے کہ ہم جو ہے کہاں پر کیا کام کر رہے ہیں، کتنا محنت کرنا ابھی جو ہے باقی ہے، کتنی کوشش ابھی جو ہے ہم کو کرنا باقی ہے، اور پھر یہ جو کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، اللہ کے اوپر احسان نہیں ہے، نہ اللہ کے بندوں کے اوپر، بلکہ یہ ہم اپنے ہی اوپر احسان کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آیت نمبر 6 پہ ہم لوگ انشاءاللہ ختم کریں گے۔ تو سورہ عنکبوت، اس کا جو ہے بیک گراؤنڈ آپ لوگ دیکھیں، کون سے زمانے میں یہ جو ہے نازل ہوا، اس کا جو ہے حالات کیا تھے یہ سورہ نازل ہوتے وقت، عنکبوت کا مطلب کیا ہے، اس کی جو ہے وجہ کیا ہے، عنکبوت کا جو ہے یعنی کہ نام رکھنے کی کیا ہے وجہ، وہ ہم لوگ دیکھیں۔ سورہ عنکبوت کون سے گروپ سے بلانگ کرتا ہے، 8 سوراز کا، وہ اس کی ڈیٹیلز ہم لوگ دیکھیں۔ سورہ عنکبوت کے جو ہے ایک بریف میں جو ہے ہم لوگ پوری سمری دیکھ لیے، اور اس کے جو ہے 4 حصوں میں ہم لوگوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور پھر 4 حصوں میں جو ہے کس طریقے سے کیا کیا باتیں اب آگے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ چیزیں ہم لوگ دیکھ لیے۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے 2 میں اللہ تعالیٰ جو سب سے اہم ترین، قرآن کی اہم ترین آیتوں میں سے ایک ہے، جس کے اندر ہمارے لیے جو ہے تسلی بہت بڑی جو ہے نصیحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ صرف ایمان لان لینا کافی نہیں ہے، یا ایمان لا لینے سے جو ہے جنت ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک انسان کو ایمان کی بنا پر جب آزمایا جائے گا اور جب اس میں وہ کامل پرکھا جائے گا تو اس کے بعد اس کو جو ہے جنت کے جو ہے وہ مستحق بنے گا۔ اور پھر صحابہ اکرام اس کے اوپر کس طریقے سے آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، کیسا وہ لوگوں نے صبر کیا اور اپنے ایمان کو پروف کیا، اور اس سے ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی جو ہے اس طریقے سے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، چاہے کتنی جو ہے اس دین کے لیے مصیبتیں آئیں، تکلیف آئیں، اور پھر جو ہے ہم کو ان کی طرح جو ہے اپنے ایمان کو بھی جو ہے پروف کرنے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ایمان لے کر آئے یہ ہمارا حقیقی، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارا حقیقی ایمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بے شک ہم آپ سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، جس طریقے سے وہ لوگ آزمائے گئے، اللہ تعالیٰ ہم وہ طاقت نہیں رکھتے
سے اپنے جو ہے ویسی آزمائشوں سے گزرنے کی، پر اللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں تو مبتلا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو اسی کے ذریعے سے ہم کو جو ہے قبول فرما لے، اسی میں جو ہے ہم کو صبر اور ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو خوب تیری راہ میں جو ہے جد و جہد کرنے والا بنا دے، اپنے ایمان کو جو ہے پختہ کرنے والا بنا دے، قرآن کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دینے والا بنا دے، دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنی زندگیوں کو لگا دینے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ تو ہم کو اپنے کام کے لیے چن لے، اور بہترین اللہ تعالیٰ دین کا کام مرے دم تک ہم سے لیتا رہے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے آپ لوگوں کا فلیش کوئز گروپ میں ریڈی ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے فلیش کوئز کی طرف۔ جزاکم اللہ